ادارے کیوں خاموش ہیں؟ ان جیسے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے یار؟ ہمارے فوجی اداروں کے حوالے سے ویسے بھی گندی باتیں کرتے ہیں، اس کے کنٹینٹ بہت زیادہ کرتا ہے. دیکھیں نا اس نے ہماری 7 لاکھ فوج کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں پہلے تو یہی کر رہے تھے، اب فوج کو ٹارگٹ کرنا شروع کر. ادارے وہ ادارے کہ اگر چاہیں نا تو یہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزار سکتے ہیں. او خدا کے بندو، روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے اپنے اللہ کو؟ پہلے گھروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، آج اداروں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا. کل اس سے اگلا سٹیپ ہوگا. ہمیں ہی ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں ہی تھریٹ روزانہ کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، سائیڈ پہ ہو جاؤ. شریف بندے کو اپنی دلائل دینے پڑتے ہیں اور گناہگار لات پہ لات رکھ کے سکون سے بیٹھا ہوتا ہے. میں نے سنی ہے، میں صوفی گجراتن کے منہ، اور اپنے والدین کے بارے میں، والد اور بھائیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ او جی وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. گالی ایسی تن کے دیتی ہے، پتہ نہیں اس نے سیکھی کہاں سے. دیکھیں میری بات سنیں. اچھا، اس کے گھر والوں کو بھی نہیں شرم آتی، اس کے بھائی کو بھی نہیں شرم آتی، اس کے ماں باپ کو بھی شرم نہیں آتی. اس عورت نے بنیاد رکھی ہے فحاشی کو پھیلانے کی. ٹک ٹاک لائیو کے اوپر اس نے سب سے پہلے گالی دینا چاہا، کیونکہ ایسی بات کسی غیر محرم سے تو نہیں کر سکتا. اچھا مزے کی ایک بات بتاؤں، رجب نے نا کٹ کر ان کو لوگ اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ تیرے سے کس چیز سے جلیں؟ او بھائی تو نے زندگی میں کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. آج جو بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے آیا ہوں، ڈے 1 سے ہم لوگ اس چیز پہ تھے کہ اس فحاشی کو بند کرو ورنہ یہ چیز ہمارے گھروں کے اندر گھس جائے گی. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر ہم اس پہ بات کریں گے. وہ ڈیوٹی تے فوجی وگ گیا پچھو سہرا جڑا ہے نا ہوندا وہ نو تے ٹھرک گیا. تو جو آدھی میرے دی کاریگر ہے تے پھر اپنی دی جرت نال ساڈے کھڑے کر میں نے لانا میچ فالو کر فولو ہی چاہیے تم. ہاں پھر چا بس نہیں کوئی نہیں. اس تے ڈھونڈنے تیرے رنگیاں عورتاں سانو لبدیاں نہیں. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، یہ بدبخت کیا بولتا ہے کہ فوجی گھر سے باہر گیا، نعوذ باللہ جو اس کا سسر ہے اس کی بیوی پہ. اب میں یہ گندے الفاظ کیسے وہ کروں، آپ ویڈیو میں سن چکے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جو ڈیلی بیسس پہ گالم گلوچ دیتا ہے ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھ کے، اور اب اس نے کیا کر دیا ہے کہ پاک فوج کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ عمران صاحب مجھے سمجھ آ رہا ہے، اس نے وہ بات بولی ہے جو فوجی بارڈر کے اوپر ہماری حفاظت کر رہے ہیں، دن رات وہاں پہ ہوتے ہیں، سیاچن میں -60 ڈگری میں وہ رہتے ہیں، اتنی سختی ہمارے لیے جھیلتے ہیں تاکہ ہم لوگ سکون سے سو سکیں. اس نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیے. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی عثمان بھائی. سب سے پہلے تو عثمان بھائی، میں اس شخص کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو حقیقت پہ مبنی مثال ہے، کوئی وہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے جس دن فلسطین پہ پہلا اٹیک ہوا نا، تو جس وہ عورت بادشاہ نے کیا تھا نا، وہ کہتی ہے کہ میں رات پوری سوئی نہیں، پوری رات میری کرب میں گزری. اچھا. اور صبح میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. اس سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ رات پوری میں یہ سوچتی رہی کہ آج مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے اور فلسطین پہ حملے کے خلاف ہمیں تہس نہس کر دیں گے. اس ٹینشن سے نہیں سوئی رات، اس ٹینشن سے. اور جب صبح اذانیں ہوئی اور مسلمانوں کا وہ ٹائم طلوع کا شروع ہو گیا تو میں سمجھ گئی کہ مسلمانوں کے اندر کا ایمان مر چکا ہے اور ان کے اندر جو جذبہ حب الوطنی ہے وہ ختم ہو چکا ہے. استغفر. اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اب کچھ نہیں کر سکتے. اب میں نے یہ مثال کیوں دی؟ پہلے کیا تھا؟ ہم کتنے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پہلے عورتوں کے ساتھ بیہودہ باتیں کرتے تھے، ورگر باتیں کرتے تھے، ورگر کنٹینٹ بناتے تھے، پنشمنٹ کے نام پہ بے حیائی کی ہر حد پار کر رہے تھے. سب دیکھتے رہے. آج اس نے وہ ٹیسٹر لگایا آپ کے ساتھ. اس شخص نے یہ ٹیسٹر لگایا ہے کہ جب میں فوجیوں کو ٹارگٹ کروں گا، دیکھیں نا، ایک فوجی کی بیوی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی فوج میں 7 لاکھ فوجی ہمارے محافظ ہیں، ظاہر بات ہے کوئی کہاں پہ نوکری کر رہا ہے، کوئی کہاں پہ کر رہا ہے، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے، کہ ہم لوگ آرام سے سوئیں اور وہ راتیں بیچارے اور دن رات کتنے مہینے گھروں کی طرف نہیں لوٹتے. اس شخص نے کیا کہا کہ جی ایک فوجی تھا، اس کی بیوی تھی، فوجی چلا گیا، بیوی اس کی گرم ہو گئی اور اس کا سسر جو تھا وہ اس کے ساتھ غلط کاری کے لیے آمادہ ہو گیا. یعنی اتنی گھٹیا اس نے بات کی ہے کہ کوئی بھی ایمان والا بندہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ ان جیسے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے یار، جو پاکستان کے اندر موجود ہیں؟ کم سے کم باہر والوں کو تو چھوڑیں، لڑکیاں وہ سینوریٹا لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، لڑکیاں آ کے گندی باتیں کر رہی ہیں، لڑکے کر رہے ہیں، پنشمنٹ ہو رہے ہیں، میاں بیوی گندی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے ادارے کہاں پہ سوئیں؟ ہو میری تو سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم سے حیا ختم ہو جاتی ہے پھر جو وہ چاہے مرضی کرے. اب معاملہ کیا ہے؟
ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ اگر اب یہ 2 دہائیوں کو صرف دیکھیں نا، ان 2 دہائیوں میں کتنا چینج آیا ہمارے ملک کے اندر، آپ خود پریشان اور حیران ہو جائیں گے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ادارے ابھی تک خاموش ہیں، اب بھی سٹل خاموش ہیں۔ میں نے آپ سے آگے ایک بات کی کہ ہمارے حافظ عاصم منیر صاحب ہیں، فیلڈ مارشل ہیں اس ٹائم، ان کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ کیا اگر وہ دنیا کو سدھارنے کی بات کر سکتے ہیں تو ملک کے اندر جو ناک کے نیچے کسی نے کہا تھا چراغ تلے اندھیرا، کیا ان کو جو ہمارے محکموں کے آئی جی ہیں، ان کو جو سی سی ڈی ہے ان کے آئی جی ہیں، ان کو یا جتنے بھی وابستہ ادارے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یار اب تو کیا تھا، پہلے یہ شہروں کی حد تک بات تھی، اب ہر گاؤں میں بیچارے لوگ، آپ کو پتہ ہے متوسط طبقے سے ہوتے ہیں، انہوں نے چند روپوں کا لالچ دے کے ان عورتوں کو، ان مردوں کو بھی اتنے گھنونے ایک گناہ میں شامل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے کہ اب ہر گھر میں رات کو لائیو ٹک ٹاک چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پنشمنٹ کے نام پہ ایسے یہ ملنگ آدمی ہے جس کا نام جو ہے ملنگ، اس کا ٹک ٹاک پہ نام ہے، یہ جو اس نے بات کی ہمارے فوجی اداروں کے حوالے سے، ویسے بھی گندی باتیں کرتے ہیں، اس کے کنٹینٹ کرتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں اس سے پہلے کسی نے ہمارے فوج کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا، اس نے باضابطہ نام لے کے، مثال اس نے کسی کی دی ہے نا فوجی کی، فوجی کا بول دیا نا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس نے ہماری 7 لاکھ فوج کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کی بیویاں، بہنیں، بیٹیاں، تو یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ انہیں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ہماری قوم کے محافظ ہیں سر، فوجی بھی ہماری جانیں ان پہ قربان ہیں۔ آپ میری بات سنیں، اب ایک فوجی یہ بات سن لے، اس پہ کیا گزرے گی؟ سر میں کہتا ہوں کہ نہ صرف گزرے گی، 6 مہینے بیچارے گھر نہیں آتے۔ کس کے لیے نہیں آتے؟ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے نہیں آتے سر۔ اور یہ بغیرت آدمی ایک ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے، جس کو نیشنلی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، کینیڈا میں دیکھا جاتا ہے، امریکہ میں دیکھا جاتا ہے، انڈیا ہمارا دشمن ملک ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے، ان کو کیا میسج دے رہا ہے ہماری آرمی کے حوالے سے؟ تو سر میں اداروں سے یہی کر رہے تھے، اب فوج کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ سر دیکھیں میری بات سنیں، ابھی وہ سنیوریٹا نام کی لڑکی ہے، وہ بہنیں وہاں پہ کی کشمیر میں، آپ کو پتہ ہے کیا کہتی ہیں وہ؟ جی وہ دیکھیں یہ کشمیر میں جتنے گھر ہیں یہ کریں نہ کریں، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے انہوں نے اپنی بہنوں کے بارے میں۔ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ چلو اپنی بہنوں کو تو بول ہی رہی ہے نا، تو کشمیریوں کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے۔ کشمیریوں کو انہوں نے ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا ہے، باقاعدہ ان کی ویڈیو موجود ہے، کسی کو بھی عوام ہے تو دیکھ سکتا ہے اس میں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ سامنے آبادی ہے پوری، ایک گھر کو نہیں مخاطب کیا، پوری آبادی ہے سامنے، کہتی ہیں وہ دیکھیں وہ آ رہے ہیں۔ یہ ڈے 1 سے جو لگام نہیں ڈالی گی نا، یہ وہ چیز دیکھیں اب یہ ایک ایک کر کے ایک علاقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کشمیر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پنجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، منسیرا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کراچی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ خود ان کی اوقات کیا ہے سر؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے ادارے وہ ادارے کہ اگر چاہیں نا تو یہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزار سکتے ہیں سر، سارا کچھ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان میں پاور ہے سر۔ میں سیدھی پی ٹی آئی والے کچھ کہیں، آپ کیا کر لیتے ہو؟ یہاں بے حیائی پھیل رہی ہے، آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں پکڑتے یار؟ سر میری بات سنیں، اتنا بڑا ہمارا میڈیا سرکل ہے، لیکن اس بے حیائی پہ کتنے لوگ بات کر رہے ہیں؟ سارے دیکھتے ہیں ٹک ٹاک، بیچ میں سے کافی بیٹھ سر اس میں ویوز نہیں آتے۔ میں نے آپ کو آگے کہا تھا، کل بھی میں نے بات کی، شاید پرسوں بھی کی، کہ اب یہاں پہ ہمارے ٹک ٹاکرز حضرات انڈیا کے بارے میں کیوں نہیں کوئی بات کرتے؟ کسی بھی ایسی کنٹری، ایک منٹ، فلسطین پہ کیوں بہت کم لوگ بولتے ہیں؟ ان کو یہی ڈر رہتا ہے کہ ہمارا پیج اڑ نہ جائے، ہماری ٹک ٹاک اڑ نہ جائے، ہمارا یوٹیوب نہ اڑ جائے۔ سیدھی سی بات ہے، یا ہماری ریٹنگ گر جائے گی یا سٹرائکس آ جائیں گی۔ او خدا کے بندو، روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے اپنے اللہ کو؟ کیا اللہ کے حضور نہیں پیش ہونا ان لوگوں نے؟ ایسے ہی آج دیکھیں، پہلے گھروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، آج اداروں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ کل اس سے اگلا سٹیپ ہوگا۔ بالکل ایسی۔ اور مجھے پتا ہے ہم کہاں پہ جائیں، ہم این سی سی آئی میں جا رہے تھے، آگے پوری کا پورا کرپٹ نکلا سارا۔ وہ دیکھیں اب 4 کے 4 بندے، یعنی کہ وہ کسی نے کہا تھا جن تکیوں پہ گمان تھا وہی پتہ نہیں کیا کرنے لگے، وہ اب ہمارے ساتھ کام شروع ہوا ہے۔ کدھر جاؤ، کہاں پہ جاؤ گے، کدھر جا کے اپلیکیشن دو گے ان کے خلاف؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں عثمان بھائی، منظم طریقے سے اس پہ ورک کی ضرورت ہے۔
ہم اپنے پلیٹ فارم سے آج بھی اداروں کو کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات پہ نہیں یقین تو یہ ویڈیو کلپ ہم چلا رہے ہیں، اس ویڈیو کلپ کو سنیں کہ اس بندے نے باضابطہ طور پہ ایک عورت کو پاس بٹھایا ہوا ہے، اس عورت کے ساتھ وہ فوج کو انوالو کر کے کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم تو پوری ویڈیو نہیں چلا سکتے کیونکہ وہ اتنی گھٹیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بیپ لگانی پڑتی ہے، اتنی گندی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ الٹا ہمیں کتنے میسیج آ رہے ہیں کہ اوئے تم لوگ اس پہ بول رہے ہو، ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں، ان عورتوں کے بڑے تلقات ہوتے ہیں، ان کے اداروں میں بھی تلقات ہوتے ہیں، او الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کوتوال کو ڈانٹے۔ نہیں ٹھیک ہونا، یہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہم ٹھیک ہو جائیں۔ ہمیں ہی ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں تھریڈ روزانہ کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، سائیڈ پہ ہو جاؤ، نہ مساج سینٹر بند ہوں گے، نہ سپا بند ہوں گے، نہ چکلے بند ہوں گے، نہ ڈیجیٹل، جو ڈیجیٹل اس ٹائم چکلا کھل چکا ہے نا کوٹھا، یہ ڈیجیٹل کوٹھا ہر گھر کی دسترس میں آ چکا ہے۔ بالکل، یعنی کہ آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں، یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے، باہر ایک بچی بیٹھی ہے، وہ کیا کر رہی ہے آپ کو کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں۔ سر وہ عائشہ کو دیکھ لیں، میں نے 2 دفعہ ابورشن کی ہے مسجد یار، وہ دیکھیں مجھے بتا، یہ کہہ رہی ہے کہ میں 2 دفعہ اوارڈ کروایا، یار اتنا بڑی بات اتنی آسانی سے وہ بول رہی ہے، کہتی ہے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، میری لائف ہے۔ ہاں، اور پھر کہتے ہیں آج کل 15 سال کی لڑکیاں کیا کچھ نہیں کر رہی ہوتی، میں نے 18 میں کر دیا تو کیا ہے۔ سنے آپ نے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، پہلے ہوتا تھا نا لوگ گناہ کرتے تھے یا چھپاتے کرتے تھے یا دور چلے جاتے تھے، بالکل ایسے۔ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب بھی شریف بندے کو اپنی دلائل دینے پڑتے ہیں، اور گناہگار لات پہ لات رکھ کے سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ تھانہ ہو چاہے کسی اور جگہ ہو، ابھی بدماش کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، شریف آدمی نیچے بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا معیار یہ ہو چکا ہے۔ ابھی صوفی گجراتن عورت ہے، ایک بندے کو یقین مانے اس طرح وہ گالیاں دے رہی تھی، میں نے خود سنا، اور اسے کہتی ہے کہ میں تیرے گھر میں گھس کے یہ کروں گی، میں فلانا کروں گی۔ دنیا کی جو سب سے گندی گالی ہے نا، میں نے سنی ہے، میں صوفی گجراتن کے منہ، اور اپنے والدین کے بارے میں، والد اور بھائیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، او جی وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یعنی کہ اب بدماش بن گئی ہے۔ یار میں حیران ہوں، گالی ایسی تن کے دیتی ہے، پتہ نہیں اس نے سیکھی کہاں سے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اچھا اس کے گھر والوں کو بھی نہیں شرم آتی، اس کے بھائی کو بھی نہیں شرم آتی، اس کے ماں باپ کو بھی شرم نہیں آتی، حیرانگی ہے کہ تم لوگوں کی بیٹی بیٹھ کے گندی گندی ایسی گالیاں جو مرد نہیں دے سکتا۔ اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے، سی سی ٹی نے ایکشن شروع کیا، ہر گلی محلے میں نیفوں میں پسٹل چل گئے، بالکل چل گیا، ہم خوش ہیں، ہم بڑے پر اعتماد ہیں کہ آنے والے آپ 6 مہینوں کے اندر اندر دیکھیں گے کہ یہ جو معاملہ تھا نا، یہ اگر 100 تھا تو یہ انشاءاللہ 0.1 ہو جائے گا۔ کتنا؟ 0.1، بالکل صحیح ہے۔ یعنی کہ آپ 1000 دفعہ کوئی سوچے گا کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں، لیکن اسی کے ساتھ میں اس چیز کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ عورتیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ سر عورتیں مرد دونوں نظر نہیں آ رہے، جو بیوی کو پکڑ رہا ہے اور پنشمنٹ کے نام پہ، جی میں یار ادھر کیا نہیں، ابھی دیکھیں ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب خود ایک عورت ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ اتنے اچھے آپ ڈیسیژن کر رہی ہیں، آپ اس پہلو کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر ایک اور اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے قانون؟ سر یہ تو بڑا ایزی ہے، یہ کون سے کرمنلز ہیں؟ سنیں نا سر، منہ کے بدماش ہیں سارے، سنیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ویڈیو چلی، ان کے بندے بیٹھے ہوئے، ویڈیو ٹریس کرے جس علاقے کی ہے، پتہ بھی ہے ساروں کو کون سے علاقے میں کون سی بیٹھی ہے۔ اب سونوریٹا کی بہنوں کا نہیں پتا کہاں بیٹھا ہے، ڈاکٹر ایمان کا نہیں پتا کہاں پہ بیٹھا ہے، صوفی گجراتن دبئی کی جگہ بیٹھی ہے، ان کو نہیں پتا۔ کرمنل پکڑنے کی کیا چیز ہے؟ اب میں بتاتا ہوں صوفی گجراتن کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے گھر والوں کو پکڑے نا، بھائی کو اٹھاؤ، کہو بھائی اس کو لے کے آئے، ماں باپ کو اٹھاؤ، اسی بات پیدا کی ہے نا انہوں نے۔ سر اس کے پیسہ کھا رہے ہیں نا یہ لوگ، ہاں یہ اس کے پیسے کے بل بوتے پہ یہ پیچھے بدماش پڑے ہوئے، اس کا پیسہ چل رہا ہے نا، پورے گھر کا خرچہ وہ اٹھاتی ہے، اور وہ جو گالیوں سے کماتی ہے، گالیوں سے، اور وہ بھی وہ اللہ معاف کرے نٹر کے ساتھ ہی نا، یہ یاد ہے آپ کو، نہ منہ نہ ماتھا نہ جسم۔ سنیں، اس عورت نے بنیاد رکھی ہے فحاشی کو پھیلانے کی، ٹک ٹاک لائیو کے اوپر اس نے سب سے پہلے گالی دینا سب سے پہلے۔ ابھی میری بات سنیں، پتلو ایک اس نے برملا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اب کوئی بھی بندہ جو گالی گلوچ کرے گا اس کا مجھ سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں ہم اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہو، یہ لڑکیوں کو ڈانس کرواتا تھا، اس نے، ہم نے تنقید کی، اس نے چھوڑا، ہم اسے بھی اپریشیٹ۔ ابھی لوگ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کوئی بندہ، سنگل ون بندہ، کوئی غلط کام کرنے والے بندے کو ہمارے تک پیغام پہنچائے، ویڈیو بھیجے، اگر ہم اس کے خلاف نہ سٹینڈ لیں تو آپ بات کریں۔ بالکل ایسے وہ بھائی میری بات سنیں، صوفی گجراتن ہماری کوئی ذاتی دشمنی، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، سونوریٹا لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی، کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا دیکھیں ہم تو وہ ہیں
کہ ڈاکٹر عفان صاحب جب بات کرتے تھے ہم انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں سب کو. ابھی وہ خود دبئی گئے تو ماشاءاللہ چھوٹی بیٹی سے لے کے بیگم سے لے کے انہوں نے ہر چیز کا ویلاگ بنایا ہے اور پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں تھوڑا سا چل پڑا ہے نا کام. اب ختم ہو گیا کیا نام ہے بے حیائی پہ بات کرنا, برگر کنٹینٹ بنانے پہ. اپنا کنٹینٹ لانچ کر رہے ہیں نا, اپنے پروڈکٹس لانچ کر رہے ہیں. کیا یار یہ اس کا مطلب ہے کہ جس ٹائم تک آپ کو پذیرائی نہیں ملی تھی, کبھی آپ کو تربوز میں بھی کچھ نظر آ جاتا تھا, کبھی آپ کو اور چیزوں میں بھی نظر آ جاتا تھا, اب سب کچھ نظر آنا بند ہو گیا. نہیں یہ مسز نے بھی اپنی وہ پروڈکٹ لانچ کی, اس کو بیچ رہے ہیں. ہم خوش ہیں. دیکھیں سر پروڈکٹ کا مسئلہ نہیں ہے, پر کم سے کم آپ اپنی تھیم سے تو نہ ہٹو نا. یہ دیکھیں میری بات سنیں, جس بیچو میری بات سنیں. میں نے دبئی میں ایک نائی دیکھا, اس کی نا سوری انڈیا میں, اس بندے کے پاس 200 لیگزس گاڑی ہے. وہ کام کیا کرتا تھا پہلے, نائی کا, بہت چھوٹے لیول پہ. ابھی اس کے پتہ نہیں کتنے باربر شاپس ہیں. ہاں بالکل ایسی ہے. لیکن وہ شخص آج بھی مہینے میں یا ہفتے میں ایک دن خود جاتا ہے, اپنے ہاتھوں سے بال کاٹتا ہے, اور وہی پیسے لیتا ہے جو وہ پہلے ویری فرسٹ ڈے لیتا تھا. وہ کہتا ہے کہ تاکہ میں اپنی اوقات اپنی ذات کو نہ بھولوں. ایسے ہی ہے. یہ اس کا پورا آیا ہوا انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں. مزہ تو ایسے لوگوں کا آتا ہے نا سر, جو جس مرضی مقام پہ چلے جائیں اپنی بنیاد. ابھی میں ایک اور یہیں پہ مثال دیتا ہوں, چھوٹے بھائی بڑے بھائی, انہوں نے آج دن تک نہ کوئی ورگر عورت بلائی, نہ بیہودہ کسی عورت کا انٹرویو. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر دفعہ کرتے ہیں. جو بندہ صحیح کام کرتا ہے مزہ آتا ہے دیکھنے کا, اپریشیٹ کرتے ہیں. جو بندہ غلط کام کرتا ہے اسے ہم غلط کہتے ہیں. معاملہ دیکھیں عثمان بھائی, یہ ہے کہ آج پہلے انہوں نے آپس میں چوری چھپے باتیں شروع کی, پھر یہ محلے کے لیول پہ آئے, پھر پنڈی لیول پہ یا پنجاب لیول پہ چلے گئے, اب یہ ملک سے پوری دنیا میں چلے گئے. اب یہ کنٹینٹ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. پہلے یہ صرف کیا تھے, ورگر باتیں کرتے تھے, پھر انہوں نے بیچ میں گالیاں کو شامل کیا, پھر انہوں نے ایسے بیہودہ یعنی کہ بیڈ روم تک چلے گئے. ابھی سواگ رات کے مناظر اینڈ والے رہ گئے, باقی سارا یہ دکھاتے ہیں, کپڑے اتارنے تک, جیولری اتارنے تک, یہ سب کچھ دکھایا جائے. اب انہوں نے نیا اس ملنگ نے ایک نیا ڈرامہ رچایا کہ اس نے کہا میں اب آرمی کو ٹارگٹ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ کیا رسپونس دیں گے. اگر آج بھی اس بات کو معمولی نہ سمجھیے گا, میری بات یاد رکھیے گا, یہ بات معمولی نہیں ہوتی, بات چھوٹی سی ہے, لیکن اس کے پیچھے پراپر تھیم ہے, پراپر کوئی ایک ٹیم ہے جو ان کو کام کروا رہی ہے ان سے. اب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ اس وائے سے تو آرمی نہیں گندی ہوئی نا, اب اس وائے سے کرتے ہیں, اس وائے سے گندی کر, اب فیملیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے ایک مخصوص طبقہ تھا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے اداروں کے خلاف باتیں کرتا تھا, وہ کافی حد تک ابھی آستہ سے انہوں نے بالکل ان کو پائپ لائن میں رکھا ہوا ہے, کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ان پہ ان کا کام کرنا ضروری ہے, چاہے وہ ملنگ ہے, چاہے سنوریٹا ہے, چاہے ڈاکٹر ایمان ہے, بے شمار اور فیملی کنٹینٹ کی بنیاد نام فیملی کنٹینٹ دیا ہوا ہے, اور انتہائی ورگر باتیں کرتے ہیں. سر اتنی گندی گالیاں کہ ہم اپنے یہاں پہ بول نہیں سکتے. مطلب ایک لڑکا بھی ایسی گالیاں نہیں دے. دیکھیں میں نے اسکول پڑھا ہے, کالج پڑھا ہے, یونیورسٹی ہم لوگوں نے پڑھی ہے, پھر اس کے بعد ہم نے اتنی زندگی گزار دی. یہ وہ گالیاں ہیں کہ جو ہم سنتے تک بھی ہمارے کان نا بڑا عجیب, ہو لڑکے تو اکثر سنتے ہیں نا یہ چیزیں, لیکن یہاں پہ آگے ایسی گندی گالیاں میں نے زندگی میں نہیں سنی. میری بات سنیں, اور جس طرح یہ ان پرائیویٹ پارٹ کا نام لے رہے ہیں, یقین مانے ہم لڑکے بھی بیٹھ کے آپس میں نہیں لے سکتے. میں کہتا ہوں جی, میں میری لائف 45 سال ہو ایج ہے میرے خیال میں کم و بیش, میں نے آج تک دوستوں کے ساتھ بھی نا گالی گلوچ کا بھی مذاق نہیں کیا. میں کہتا ہوں نہیں یار, یہ خاندانی بندے کو زیب نہیں دیتا. آپ کو میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. وہ پچھلے دنوں نا ایک خبر چل پڑی کہ جی وہ فلانی نیوز کاسٹر فوت ہو گئی ہیں. ان تک یہ خبر کی تو ان کو کسی نے کچھ اور بتایا کہ یار تمہاری کوئی ویڈیو لیک ہو گئی ہے یا کیا ہو گیا. وہ بیچاری گھبرا گئی, اس نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی نیوز کاسٹر کا کام بھی کیا اور بھی, لیکن اپنا دوپٹہ سر سے نہیں اترنے دیا, اس لیے کہ میرے بھائیوں کو, میرے والدین کو یا میری عزت کے حوالے سے کوئی بات نہ کر دے. یار ان لوگوں نے زندگیاں نہیں گزاری بھائی, بالکل سب نے گزاری. اچھا آج کل کی لڑکیاں 15 20 سال کی ہیں, خدا کی قسم ایسے ایسے میسج ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ پتہ کیا کہتی ہیں, ہم تو فلانے کے بیڈ پہ تو نہیں گئی, فلانے بیڈ پہ بھی گئی ہیں, وہ تو گئی ہیں نا, نہیں بات سمجھے. ایک ہمیں عورت یاد ہوگا آپ کو کیا کہہ رہی تھی کہ جی وہ جی ہم نے منائل ملک کی طرح تو ہماری کوئی ویڈیوز تو نہیں لیک ہوئی. منائل ملک کی طرح تمہاری ویڈیوز نہیں لیک ہوئی, یاد ہے اس نے کہا, وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. اچھا پھر آپ سمجھا جا آپ کو دیکھ لیں کیا کہتی ہے, یہ جو میری ویڈیوز ہوئی ہیں جی ان کے پیچھے پوری پاکستانی قوم کا ہاتھ ہے. اس کی پراپر یہ ریکارڈنگ جو گندی ویڈیوز ایسی ہیں, ابھی کبھی وہ عمر بٹ کے ساتھ اور کبھی اور کے ساتھ. کیا کہہ رہی ہے, کہتی ہے میرے انڈر گارمنٹس گم ہو. ہاں
یار وہ اب ویڈیوز کی جو یہ نہیں آئی ہے, ہاں میرے انڈر گارمنٹس روڈ یار یہ دیکھو, اور کن کے پاس بیٹھ کے کہہ رہی ہے, اپنے بھائی اور باپ کے پاس. وہ بھائی اور باپ ہی ہیں, ہاں بالکل, کیونکہ ایسی بات کسی غیر محرم سے تو نہیں کر سکتا. اچھا مزے کی ایک بات بتاؤں, رجب نے نا کٹ کر دیا. ہاں وہ اس نے بڑا, دیکھیں اس نے ایک بات کی, اس نے کہا میں بولوں یا نہ بولوں مدعا مجھ پہ پڑ جائے گا, میں سنوں گا تو میرے پہ مدعا پڑے گا. دیکھیں جو بات صحیح کوئی کرے اس کو, اب لوگ کہتے ہیں ہم او بھائی اس نے صحیح کام کیا, ہم کیسے نہ بولیں. ہاں اس نے براڈ کاسٹ دی اسی ٹائم, اس نے کہا بھائی میں نہیں بات کرتا, میں بات ہی نہیں کرتا. اور وہ عورت ہو کے 3 مرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک لڑکی, اور بات کیا کری ہے, میرا ٹیکسی گم ہے جس میں ساری میری انڈر کا, اور اگلے نے جواب کیا دیا, کہتی ہے تو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, تیرے انڈر گارمنٹس پوری دنیا نے دیکھے ہوئے, پوری دنیا نے دیکھے ہوئے, تجھے کیا ٹینشن ہے, وہ تو مل جائیں گے, پتا ہوگا تمہارا. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, اب میں بتاتا ہوں یہ کون سی لڑکی ہیں. یہ وہ لڑکیاں ہیں کہ ساری زندگی جنہوں نے رو رو کے گزاری ہے, یہ انتہائی غریب گھروں سے یہ لڑکیاں ہیں. انہوں نے کیا کیا, ساری زندگی یہ ترستے رہے 1-1 روپے کو, اور جیسے ہی ٹک ٹاک لائیو پہ آئے ہیں, گالیاں دی ہیں, یہ گندے طریقے سے ان کو فیم ملا ہے, اس کے بعد ان کے گھر والوں نے بھی شکر کیا, گھر میں پیسہ آ رہا ہے, انہوں نے بغیرتی قبول کر لیے, وہ پیسہ کھا رہے ہیں. صوفیہ گجراتن اپنا گھر پال رہی ہے, منائل ملک اپنا گھر پال رہی ہے, سمیہ حجاب اپنا گھر پال رہی ہے, یہ ان لوگوں نے خود بولا. اسی طرح کتنے لڑکے اور لڑکیاں اپنا گھر پال رہے ہیں, لڑکے بھی اسی طرح غریب گھروں کے. مجھے عثمان بھائی ایک بات بتائیں, آپ کو کتنی دفعہ کال آ چکی ہے, میرے سامنے کالیں آئی ہیں, میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ لائیو آئیں جی, فلانی بات کریں, فلانا میچ لگائیں, تو اتنے پیسے آپ کمائیں, یہ کریں. آپ نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میں جوتی کی نوک پہ بھی نہیں لکھتا ایسے پیسوں کو. بالکل سر, ہم نہیں بیٹھ سکتے. اگر ہم بھی یہ کام کرنا چاہیں, بلیو کریں منٹ سیکنڈ میں, جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے یوں پیسہ بھی آتا ہے سب, لیکن ہم لعنت ڈالتے ہیں ایسی چیزوں پہ. وہ اس دن نا وہ ڈاکٹر نبیہ نے ایک لڑکے کے بارے میں بات کی, کیا نام ہے اس لڑکے کا جی, وہ جو کلین شیپ بات کرتا ہے, او جی تم پیسے کماتے ہو, یہ کرتے ہو. اس نے اپنا اکاؤنٹ دکھا دیا لاسٹ 28 ڈیز کا, انہوں نے کہا $0.01 میرے پاس آیا ہوا ہے, دیکھ لیں میں نے کتنا پیسہ کمایا. کیوں کہ وہ ورگر باتیں نہیں کرتا, پوزیٹیو کنٹینٹ بناتا ہے. وہ تنقید کیا کرتا ہے جو معاشرے میں ہماری غلاظت ہو رہی ہے, اور یہ وہ عورتیں ہیں. سر ڈاکٹر صاحب کو تکلیف سٹارٹ ہوگی, ڈاکٹر صاحب خود تو ٹک ٹاک پہ بنا رہی ہے بچوں کی طرح, جس طرح 15 سال کی بچی. ہاں وہ دیکھیں. اچھا وہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, یہ آئی بنی ہوئی, اے آئی جھوٹ بولتی ہیں, جے آئی بنی ہوئی. ہم کوئی بیوقوف. اچھا کوئی ایک بن سکتی ہے نا, وہ سر ہزاروں کیسے بن سکتی ہے, وہ بنا کے اب اے آئی پہ ڈال دو. کیونکہ بچے ہیں, آپ کی عمر دیکھو, 50 سال کی مائی ہے, میک اپ کر کے فلٹر لگا کے 20 سال کی بن کے, اور 15 16 18 سال کے بچوں کے ساتھ وہ کپل ویڈیو بنا رہی ہے. مجھے ایک بات ان کی نہیں سمجھ آتی, کوئی ان کے بارے میں بات کرے, وہ ایک شافی برانڈ کے نام سے عورت ہے, وہ ہوگی. اچھا یہ آپ پتہ کیا کہتے ہیں جی لوگ ہم سے جلتے ہیں. ان کو لوگ اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ تیرے سے کس چیز سے جلیں. او بھائی تو نے زندگی میں کیا گیا ہے, تم لوگوں نے کیا کیا. ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی, اس میں بھی تو نے بولا اپنا ہے, ادھر بھی ذلیل ہوئی, وہ بھی ذلیل. مطلب تو نے اپنی اچیومنٹ کیا ہے تمہاری زندگی میں. اور پھر جیسا ہی کوئی دوسرا, اچھا خود جو مرضی بات کریں, خود جو بھاشن دیں تب ٹھیک, تنقید کریں تب ٹھیک, کسی کے کپڑے اتار دیں تب ٹھیک, کوئی دوسرا کرے تکلیف شروع ہو جاتی ہے جناب کو. اپنی زندگی میں آپ کی کیا اچیومنٹ ہے بھائی, آپ اپنا پرسنل بتائیں نا. وہ ایک آیا تھا, میں دوپٹہ نہیں پہنتی, حکیم شہزاد لو افاڑ, باتیں اس کی سنے نا, بندوں کو کہتا ہے آپ میرے معیار کے نہیں, دوسرے کو کہتا ہے آپ معیار, اور اس کی خود کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک عورت کے علاوہ زیرو ہے. ایک عورت کے علاوہ ایک بات ہے, مانتا تو وہ ہے نا. دیکھیں میری بات, بغیرتوں کی طرح کوئی بات مان لینا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. وہ تو آپ اس لیے مانتے ہیں نا کیونکہ ظاہری بات ہے دنیا تو جانتی ہے کہ تم گئے تھے اس کو انصاف دلوانے, اس کو وراثت میں سے حصہ دلوانے, پوری عورت ہی لے آئے ہو, شادی کر لیا, اور تمہارے درمیان پری پلان یہ طے ہوا تھا ان کے کہ بھائی اس طرح ہم نے. آج میں نے ایک ولاگ ویڈیو ہے, شاید لگا دوں, وہ ولاگ میں پاس سے کمرے میں بیٹھتے ہیں, اس کو زبردستی کمرے میں گھساتا ہے, وہ گانے شانے بس دفعہ. دیکھیں اب مجھے بتائیں, یہ کوئی بھی اپنی ازواجی زندگی, کمرے کی زندگی کو, یار میں آپ کو پھر کہوں گا, آپ بات کہتے ہیں عثمان بھائی, ایک ٹائم تھا کہ والد بیٹھے ہوتے تھے تو ایک چرپائی پہ خامند اور بیوی نہیں بیٹھتے تھے, حلال رشتہ ہوتا تھا, حلال رشتہ ہوتا تھا. بچوں کو خامند نہیں اٹھایا کرتا تھا, کبھی کسی عورت کی چیز نہیں اٹھائی. ہم یہ نہیں کہتے کچھ چیزیں غلط ہوں گی, مانتے ہیں, عورت اور میاں کو یہ نہیں ہے کہ برابر کے حقوق ملنے چاہیے, لیکن تہذیب تھی, احترام تھا, یہ نہیں تھا ڈر. احترام بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دیکھیں خامند کو خامند کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. بیوی دیکھیں, جب آپ کا احترام بیوی کرتی ہے تو آگے سے بچے بھی کرتے ہیں. جن گھروں میں بیویاں خامند کو گالی گلوچ کر کے بلاتی ہیں, آگے سے بچے بھی کرتے ہیں. ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی جی. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں سر, بات بہت لمبی ہوگی, یہ بے حیائی کا ایک ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی لگے رہیں گے, ختم نہیں ہونا. لیکن ہم نے میں آپ کو چھوٹی سی بات یہاں کے کر کے آخر میں آپ بات کریں.
ہم نے اس کبوتر کی مانند کام کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گی, بہت بڑی آگ تھی. تو ایک کبوتر نا چونچ میں پانی لاتا, پھینکتا چلا جاتا. وہیں پہ ایک گرگٹ تھا جو اپنے زبان سے نا پھونکے دے رہا تھا منہ سے. تو گرگٹ نے اس سے پوچھا کبوتر سے کہ تیرے چونچ میں پانی ڈالنے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا کچھ نہیں, لیکن روز محشر یہ ضرور کہوں گا کہ میں بجھانے والوں میں تھا, لگانے والوں میں نہیں تھا. گرگٹ کیا ہوا دیتا رہا. اب کیا حکم ہے ذرا سنیے گا. آج حرم پاک کی زینت کیا ہے؟ کبوتر. ہر جگہ دیکھیں آپ نے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ چلے جائیں, مدینے پاک چلے جائیں, اور گرگٹ کے بارے میں حکم ہے جہاں ملے مار دو, ثواب ہے. کیا ہے؟ ہم وہ کہاوت بھی ہے نا, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. میں آپ کو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روز محشر اپنے اللہ سے یہ ضرور کہیں گے, یا اللہ تو نے زندگی دی, یا اللہ تو نے زبان دی, یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان تھا کہ سب سے پہلے ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, نہیں تو دل میں برا کہو. یا اللہ ہماری زبان کو تو نے گویائی دی ہوئی تھی, ہم نے اس گویائی کے ذریعے تیرے بندوں کو تیرا میسج بار بار دیا. اور یقین مانے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ ویڈیو کم چلتی ہیں, لیکن کیوں بناتے ہیں کہ ان لوگوں کو راضی نہیں کرنا, راضی کرنا ہے اپنے اللہ. سر ایک بندہ بھی دیکھ لے بہت ہے. بس میں کہتا ہوں کائنات میں کسی ایک بندے کو ہدایت مل گئی, ہم اس کا ذریعہ بن گئے. دیکھیں ایک فاشا عورت تھی, آپ نے بات کی تو باتوں میں بات آ جاتی ہے. ایک فاشا عورت تھی, عثمان بھائی, گزر رہی تھی, ایک کتا پیاسا بیٹھا ہوا تھا. اس نے کیا کیا, دیکھا کنویں میں پانی نیچے تھا, اس نے اپنا دوپٹہ پھینکا, دوپٹے سے پانی آیا, اس کے منہ میں ڈالا, چلی گئی. اللہ پاک نے اس کے اس عمل کو پسند کیا اور اس کو بخش دیا. یار دیکھیں نا, اللہ تو کیسے کیسے بہانے ڈھونڈتے ہیں, تو اللہ آپ کو اور ہمیں کیا پتہ اسی بہانے سے بخش دے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آخر میں پھر میں یہ بات آخر میں ضرور کروں گا کہ یہ اداروں کو جو آج ہٹ کیا گیا, اس بندے نے ہٹ کیا, یہ پوری پلاننگ ہے. اگر اب بھی ہمارے ادارے خاموش رہتے ہیں, ہماری آرمی خاموش رہتی ہے, CCD خاموش رہتی ہے, سائبر کرائم خاموش رہتا ہے, NCCIA خاموش رہتا ہے, FIA خاموش رہتا ہے, تو یاد رکھیے گا یہ سٹیپ بائی سٹیپ, یہ ہلکا سا اس نے ٹچ دیا ہے, یہ باقاعدہ اگر بات نہ کی تو یہ بات کیجیے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں مانسیرا سے السلام علیکم مامو اٹھایا جاتا ہے, سائل اٹھایا جاتا ہے, پشاور سے ٹک ٹاکر اٹھائی جاتی ہے جو یہی پھیلا رہی ماں بیٹی اٹھائی جاتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہمارا زور پڑ سکتا ہے, اور پنجاب میں سب سے اچھا کام ہو رہا ہے, اور پنجاب میں تو ایسا CCD کام کر رہی ہے کہ منٹوں میں انصاف مل رہا ہے, تو اس کے باوجود بھی کیوں یہ کھلے عام بیٹھ کے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ CCD اس معاملے میں کیوں اس ٹائم تک خاموش ہے, اور اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا کوئی طاقتیں جو نہیں چاہ رہی کہ ہمارے ملک سے بے حیائی ختم ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, پنجاب میں سے ٹوٹل 10 مرد اور عورتوں کو اٹھائیں, ان کو باقاعدہ طور پہ ان کو سزا دی جائے, ان کے خلاف پرچے کٹیں. اگر باقی کے سب عورتوں نے اور مردوں نے اکاؤنٹ نہ ڈیلیٹ کیے یا اپنی لینگویج, دیکھیں ہم ٹک ٹاک سے بالکل ہی منع کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ کام کرو, فیس بک پہ کام کرو, یوٹیوب پہ کرو, لیکن پازیٹیو وے میں کرو. لیکن پازیٹیو وے میں وہی بات ہے, آج منائل ملک 4-5 لاکھ روپے لے رہی ہے ایک اوپننگ کا, کہانی ساری ہے. تو ویور ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں. یہ وہ چند لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا چند وہ لوگ ہیں جو سارا معاشرہ خراب کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کی خاطر خود کو ننگا کر دیا, اور جو گالیاں اور جو الفاظ وہ دے رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم لوگ بات نہیں کر سکتے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو میں نے اپنے سارے کریئر میں نہیں سنے, میں نے یونیورسٹی میں نہیں سنے, کالج میں نہیں سنے, بہت گندی باتیں سنی ہیں. لیکن آج جو پرائیویٹ پارٹ کی باتیں یہ لڑکیاں کر رہی ہیں, جن پوزز کی باتیں وہ کر رہی ہیں, آگے پیچھے کی باتیں وہ کر رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ سلسلہ نہ تھما تو مجبوراً ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا. تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.